غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، یہ سن 5 ہجری کے اندر پیش آیا۔ اس سے پہلے سن 3 ہجری کے اندر جو غزوہ احد پیش آیا، اس کے اندر قریش نے جنگ تو جیت لی، لیکن اس بات کو قریش بھی جانتے تھے کہ ہم نے یہ جو جنگ جیتی ہے، یہ ہمارے بہادروں کے بلبوتے پہ نہیں جیتی، بلکہ یہ مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے اور ہماری چالاکی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اس بار جو ہے الگ ہی نقشہ تیار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جو مدینے سے بھگایا یہودیوں کو، تو وہ خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ خیبر کے اطراف میں جتنے بھی یہودی قبیلے تھے، تمام قبیلوں کو اپنے ساتھ کر لیا، اور تقریباً 20 آدمی بنو نذیر کے مکہ مکرمہ گئے اور قریش کو اس بات پر آمادہ کیا کہ تم مسلمانوں پر حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو قریش اس بات پر راضی ہو گئے اور انہوں نے بھی اپنے اطراف کے جتنے بھی قبیلے تھے، تمام کے تمام قبیلوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر دیا۔ کنانہ بن ربی نے بنو غطفان کو خیبر کی آدھی پیداوار دینے پر آمادہ کیا کہ اگر تم نے ہمارے ساتھ مل کر جنگ کی، مسلمانوں پر حملہ کیا، تو ہم خیبر کی آدھی پیداوار تمہیں دے دیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے تمام کے تمام قبیلے متحد ہو گئے، ایک ساتھ ہو گئے، اور سارے کے سارے قبیلوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کر دیا، اور سارے کے سارے قبیلے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے مدینے کی طرف۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی کہ یہ لوگ ہم پر حملہ کرنا آ رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو بعض صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مدینے کے اندر قلعہ بند رہ کر دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، یعنی مدینے کے اندر رہ کر ہی ہم جو ہے قلعے کے اندر محفوظ رہتے ہوئے جنگ کر لیں گے، ہم باہر نہ جائیں، مدینے کے اندر ہی رہ کر ہم جنگ کریں گے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے دی کہ اللہ کے نبی، میری رائے یہ ہے کہ ہم کوئی خندق کھودیں، جب ہم خندق کھودیں گے تو گھڑ سواروں سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بڑی پسند آئی، کیونکہ یہ الگ رائے تھی اور نئی رائے تھی۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3000 صحابہ اکرام کا لشکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خط کھینچتے جاتے اور 10 آدمیوں کو 10 گز زمین جو ہے تقسیم کر دی کہ تمہیں یہاں پر اس طریقے سے کھودتے چلنا ہے۔ اس طریقے سے 6 دن کے اندر یہ خندق کھود دی گئی، جس کی لمبائی تقریباً 3 کلومیٹر یہ خندق لمبی تھی، اور 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری تھی۔ تو 3000 صحابہ کرام نے 6 دن کے اندر 3 کلومیٹر لمبی خندق کھود دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ تم جاؤ اور بنو قریظہ سے جو ہے ان کے معاہدے کو یاد دلاؤ کہ بھائی تمام قومیں ہمارے اوپر حملہ کرنے آ رہی ہے، تم ہمارا ساتھ دو بنو قریظہ کو، کیونکہ بنو نذیر تو پہلے ہی خلاف ورزی کر چکے تھے، بنو قینقاع یہودیوں کے یہ دونوں قبیلے پہلے ہی خلاف ورزی کر چکے تھے، اب بچ رہا بنو قریظہ۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے پاس بھیجا اور ان کو وہ معاہدہ یاد دلایا کہ ہمارے اوپر کوئی بھی قوم حملہ کرتی ہے تو ہم ایک ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، تو تم آؤ اور ہمارا ساتھ دو۔ لیکن بنو قریظہ نے کہا، بنو قریظہ نے دیکھ لیا کہ تمام قبیلے مسلمانوں پر حملہ کر رہے، اس کے اندر مسلمانوں کی ہار ہوگی، اس لیے انہوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور معاہدے کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے کیسا معاہدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو ابھی تو چھوڑو، ان سے بعد میں نمٹیں گے، پہلے تو ان لوگوں سے نمٹو۔ خیر، خندق کا جو طریقہ تھا بالکل نیا طریقہ تھا۔ جب قریش نے آ کر دیکھا تو قریش حیران ہوگا کہ آخر کرے کیا، ادھر قریش کی جماعت، بیچ میں خندق، اور ادھر مسلمانوں کی جماعت۔ دونوں طرف سے قریش نے کوشش بھی کی کہ خندق کو پار کر لے، لیکن پار نہیں کر سکے۔ ایک جگہ سے خندق کی چوڑائی اور گہرائی تھوڑی کم تھی، تو وہاں پر قریش کا ایک بہادر تھا جس کا نام تھا عمرو بن عبد ود، اس نے خندق کو پار کر لیا اور مسلمانوں کو 3 مرتبہ للکارا کہ ہے کوئی دم والا جو میرے سامنے میرا مقابلہ کر سکے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی جو شیر خدا ہے ان کو حکم دیا کہ جاؤ علی اور ان سے مقابلہ کرو۔ حضرت علی نے ایک ہی وار کے اندر اس کو ختم کر دیا۔ خیر، خندق بیچ میں آڑ تھی، دونوں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور دونوں طرف سے تیروں کی برساتیں چل رہی تھی، اور ایک وقت ایسا بھی گزرا
کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی تیروں کی بارش نہیں رکی اور پتھروں کی بارش نہیں رکی، حتیٰ کہ 4 نمازیں قضا ہو گئی۔ یہی وہ جنگ تھی جس کے اندر مسلمانوں کی 4 نمازیں قضا ہوئی۔ اتنا زبردست ماحول، اور افلاس کا یہ عالم، سردی کا موسم تھا، کپڑے بالکل نہیں مسلمانوں پر، کھانے کے لیے دانے نہیں، کمر سیدھی کرنے کے لیے کچھ موجود نہیں تھا، تو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے۔ حضرت ابو طلحہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ اللہ کے نبی، بھوک کی وجہ سے یہ حالت ہو رہی ہے کہ میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یعنی صحابہ اکرام اگر قربانی دے رہے تو اللہ کے نبی ان سے ڈبل قربانیاں دے رہے۔ خیر، اتنی بڑی تعداد دشمنوں کی، اور ظاہر بات ہے جب اتنی بڑی تعداد موجود ہے تو ان کا کھانے کا انتظام کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ محاصرہ لمبا ہوتا چلا جا رہا تھا، تقریباً 1 مہینے تک یہ محاصرہ چلا۔ ظاہر بات ہے 1 مہینے تک اتنی بڑی تعداد کا انتظام کرنا کھانے کا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو محاصرے کا طول، سردی کا موسم، یہ ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے دشمنوں کے اندر ہی پھوٹ پڑ گئی۔ جو یہودی مسلمانوں سے نہیں نبھا سکے وہ قریش سے کیسے نبھا لیتے؟ تو آپس میں ان کے اندر ہی جو ہے تو میں شروع ہو گئی، اور آپس میں نفرتیں شروع ہو گئی، اور اللہ کی طرف سے یہ غیبی مدد آئی کہ ایک زوردار ہوا چلی، ٹھنڈی ہوا، جس کی وجہ سے ان کے جتنے بھی سامان تھے، برتن ہوئے، اسی طریقے سے جس پر کھانا بنایا جاتا چولہا ہوتا ہے، اور ان کا جتنا بھی کھانے پینے کا انتظام تھا سارا کا سارا اڑ گیا۔ آخر جب یہ چیزیں دیکھی ابو سفیان نے جو ہے کوچ کا حکم دے دیا کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم لڑائی کریں، اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو اس طریقے سے مسلمانوں کو کامیابی ملی اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ بہت 3000 کی تعداد، اور سامنے ہزاروں کی تعداد، تقریباً جو ہے 15,000 20,000 کے قریب لوگ، اور تمام کے تمام قبیلے ایک ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہ رہے، لیکن صحابہ اکرام اپنے ایمان کے اندر اتنے مضبوط کہ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس کی وجہ سے ان کو کامیابی ملی۔ جب مسلمان وہاں سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب ہمیں جو ہے بنو قریظہ چلنا چاہیے۔ اچھا، اس کے اندر مسلمانوں کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوا، صرف انصار کے ایک جو ہے مشہور بہادر اور سردار، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، حضرت سعد بن معاذ کا ایک بازو کٹ گیا تھا، ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، جس کی وجہ سے ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا بعد میں۔ خیر، مسلمانوں نے بنو قریظہ کا رخ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑی غداری جو کی ہے، ایک نازک وقت کے اندر جہاں پر ہمیں تعداد کی ضرورت تھی اور ہمیں طاقت کی ضرورت تھی، اس وقت میں ان لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے، اس لیے بنو قریظہ پر حملہ کیا جائے۔ تمام کے تمام مسلمان بنو قریظہ گئے، اور تقریباً 18 دن کے قریب وہاں پر محاصرہ رہا۔ آخر میں ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن معاذ ہمارے حق میں جو فیصلہ کریں گے ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ خیر، حضرت سعد بن معاذ مسجد کے اندر آئے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جتنے بھی لڑنے والے آئے تھے مرد، سب کو قتل کیا جائے، بچوں کو اور عورتوں کو باندیا بنا لی جائے۔ بچے اور عورت کو قتل نہ کیا جائے، صرف مردوں کو قتل کیا جائے، اور ان کا جتنا بھی مال ہے سارا کا سارا مال ضبط کر لیا جائے۔ اسی طریقے سے ہوا کہ ان کا سارا مال ضبط کر لیا گیا۔ جو بھی لڑنے کے لیے آئے تھے اور جنہوں نے خلاف ورزی کی، ان تقریباً 400 بنو قریظہ کو قتل کیا گیا۔ تو یہ مسلمانوں کی اور تمام کے تمام قبیلوں کی جنگ تھی۔ اسی وجہ سے سارے قبیلوں نے مسلمانوں پر ایک ساتھ حملہ کیا، اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اس نام سے مکمل صورت ہے، اور یہ پورا کا پورا واقعہ غزوہ سورہ احزاب کے اندر موجود ہے، اور اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک خندق کھودی گئی تھی، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ خیر، مسلمانوں نے کسی بھی جنگ کے اندر کبھی جو ہے ناکامیابی حاصل نہیں کی، بلکہ ہر جنگ کے اندر مسلمان کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اس بات کا خیال رکھیں، مسلمانوں نے کبھی بھی جنگ کی ہے وہ آگے سے جنگ نہیں کی،